بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نسائی کی سند سے قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے، یعنی وَفَتَنَّا کا فتونا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، صبح کو سویرے آ جاؤ تو بتلا دیں گے۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کراؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سنو، ایک روز فرعون اور اس کے امنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ فرماویں گے۔ بعض شرکائے مجلس نے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہے، جس میں ان کو ذرہ شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہوگا۔ اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس کے مصداق نہیں، کوئی اور نبی و رسول پیدا ہوگا جو اس وعدہ کو پورا کرے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر ڈالا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں، اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جب کہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد
ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو نے کیا کام کیا؟ اگر بچہ تیرے پاس رہ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھی کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی کہے اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اسی طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے کبھی کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدہ کو بھول گئی اور حالت یہ ہو گئی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا۔